اس کے آداب کراچی والوں سے سیکھو. نہاری اور پائے کیسے کھائے جاتے ہیں اس کے آداب تمہیں کون بتائے گا؟ ہمارے پنجاب سے رشتے دار ہے، نہاری کھلانے لے گئے، نوالا بنا بنا کے نا یوں ایسے وہ یوں نا تھوڑا تھوڑا تاکہ انگلیاں خراب نہ ہو، ایسے نہاری کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو نکالو یہاں سے، کہ یہ کراچی کی نہاری کی کیا کر رہا ہے؟ توہین. اسے میں کدے سے نہاری کھانے سے نکالا. تو نہاری تو جب تک پانچوں انگلیاں ڈوب نہ جائیں اس میں، بھر بھر کے اس میں جو ہے نا ایسے، اور پھر ہل نہ رہو، آدمی ہل نہ رہو، مرچیں لگ رہی ہو، ناک بہ رہی ہو کھٹاس سے، اور وہ ایک چہرہ سرخ نہ ہو گیا ہو، یہ کیفیت جب تک نہیں ہوتی تو ایسے شخص کو نہاری کے ہوٹل میں گھسنے پر بھی کیا ہونی چاہیے؟ پابندی ہونی چاہیے. یہ بات میں کس پہ سنا رہا تھا؟ ہاں تو اب دیکھو یہ بھی تو عیاشی کرنے کے لیے ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے نا نہاری کو، ایسے بھر بھر کے نوالے. کھچڑی بھی کھا سکتا تھا. تو کیا اس کو لوگ برا کہتے ہیں؟ برا جب ہے جب چوری کے پیسوں سے کھا رہا ہو. کیا خیال ہے؟ حرام کھا رہا ہو، یا وہ نہاری اونٹ کے یا گائے کے گوشت کی نہ ہو بلکہ گدھے کے گوشت کی نہاری ہے، پھر برا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی دوسری شادی عیاشی کے لیے بھی کر رہا ہے، کر اپنے پیسوں سے رہا ہے، اور کر شادی رہا ہے، اور رکھنے کے لیے کر رہا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں کہ بھئی میں وفا کروں گا اس کے ساتھ، اس کے خرچے اٹھاؤں گا، اس کی اولاد کی کفالت کروں گا. کرنے دو یار اپنے خرچے پہ، اگر کر رہا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو لیکن لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھائی جو بھی ہے یہ اس کے جانے، اس کے دل کا حال. اچھا پھر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی عمر کا اتنی کم عمر سے کیوں کر رہا ہے؟ یہ اعتراض درست ہے، لیکن یہ اس کا اعتراض ہے جو کم عمر کر رہی ہے. وہ کہے کہ میں اتنی بڑی عمر کے آدمی سے کیوں کروں، وہ نہ کرے، ہم اس کو یہی مشورہ دیں گے. لیکن اگر کر رہی ہے تو پھر یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ آئندہ ایسے معاملات میں کبھی بھی انٹرفیئر مت کیا کرو. مجھے اطلاع ملی اچھا نہیں ہوگا. کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یار اتنی بڑی عمر کا اتنی کم عمر سے کیوں کر رہا ہے شادی؟ اگر بیوقوف بنا کے کر رہا ہے بھائی غلط کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کو بتا کے کر رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی راضی ہیں، وہ لڑکی بھی راضی ہے، تو اس کا مطلب اس کی لک ہے. جو ہر ایک کے ساتھ یہ لک نہیں ہوتی تو اس کی لک ہے. تو اس میں پھر وہ والی آیت آئے گی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے دی ہو تو اس کی ہوس مت کرو. اب بسم اللہ کرو جا کے، ٹھیک ہے؟ بہت غیرت دلا دی میں نے آپ کو. تو اب ایسا کرو کہ اس رمضان میں کچھ انسانوں والے کام شروع کر دو، برائی کو چھوڑ کر حلال کو فوکس کرو. یہ چند احکامات تھے. چائے بھی آ گئی ہے، آپ لوگ چائے پیئے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے سفر کے احکام بھی بیان کیے کہ سفر میں تم قصر نماز پڑھ سکتے ہو. میدان جنگ میں بھی نماز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میدان جہاد میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. اور یہ آیت امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حدیثوں میں جو دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کے بھی امام حنیفہ مانتے ہیں ان حدیثوں کو، اور وہ دوسری حدیث سے ملا کے اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو اول وقت میں. وجہ اس کی یہ کہ اگر ظہر کو کے ساتھ عصر اور عصر کے ساتھ ظہر پڑھنے کی اجازت ہوتی قضا کر کے، تو پھر قرآن خاص طور پر سفر میں میدان جہاد میں ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. اس سے زیادہ تو کوئی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی احکام نکالے جاتے ہیں قرآن کو کیا رکھتے ہیں؟ سپیریئر. حدیث کو اس کے بعد. حدیث کو قرآن کے مطابق مفہوم بیان کرتے ہیں، نہ کہ قرآن کو حدیث کے مطابق کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو میدان جنگ میں اللہ نے بیان کیا کہ تم سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اے اللہ کیا ٹینشن ہے بھائی، سواری پہ چھوڑ دینا، ہم عصر کے ساتھ ہی یا آخری وقت میں پڑھ لیں گے ظہر اثر ملا کے، یا سورج زوال ہوتے ہی ظہر کے ساتھ اثر بھی نمٹا دیں گے، ہو سکتا ہے اثر میں جنگ کا ٹائم شروع ہو. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ہر نماز کا وقت کیا ہے؟ مقرر، جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حدیث جبریل میں 5 نمازوں کے سب کے الگ الگ وقت بیان کیے گئے، کوئی ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل نہیں ہے. تو اس لیے جو سفر میں 2 نمازیں آج کل اس طرح سے اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں کہ ظہر کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیتے ہیں، یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں. دلیل کی دنیا میں یہ رائے بہت کمزور ہے اگر ساری حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو ملایا جائے. سمجھتے ہو؟ باقی اس پر میرے ذمے ایک تفصیلی ریفرنس کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروانا. وہ میرے پاس میں نے پورا رسالہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، رسالے کی شکل میں تو میں نے لکھ لیا ہے اس پہ، لیکن ویڈیو ریکارڈنگ کا ٹائم نہیں مل رہا. آپ دعا کریں اللہ برکت دے، رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو میں ریکارڈ کرواؤں گا. تو یہ چند احکامات تھے اس میں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سفر میں بھی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھا کریں. ہاں یہ صحیح ہے کہ ظہر کو مقدم مؤخر کر دیا،
عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو مقدم کر دیا. جی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. جو شافی وقت ہے نا عصر کا وہ بھی ٹھیک ہے. بہت سارے علماء کا وہی مذہب ہے اور صحیح حدیث سے ثابت کی ہے، اور احناف میں بھی بہت سارے اسی کے قائل ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ کیا جائے کہ ظہر کو عصر کے اندر تک لے جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے. اچھا یہ لوگ یہاں بھی بخاری کی حدیث چھوڑ دیتے ہیں جس میں صاف وہی مطلب لکھا ہوا ہے جو احناف بیان کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ مسلم پہ آتے ہیں. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عبداللہ بن عمر دونوں میں سے کسی سے منقول ہے کہ عشاء کے وقت میں جمع کا عمل کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں دیکھو اس میں تو صراحتاً ہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو چکا تھا اور جمع کی ہے نمازوں کو. بھائی یہ صراحتاً نہیں ہے. جمع کا عمل تو عشاء کے وقت ہی میں کمپلیٹ ہوا ہے، کیونکہ مغرب آخری وقت میں پڑی ہے اور عشاء اول وقت میں پڑی ہے. تو مغرب اور عشاء کا جو جمع کرنے کا جو عمل ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ وہ تو عشاء کے وقت میں ہوا ہے. اس لیے راوی حدیث نے اس کو بتایا کہ جمع کا عمل جو ہے وہ عشاء میں ہوا ہے. اس کا یہ لوگ مطلب بیان کرتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. اور بخاری میں تو بالکل صاف ہے کہ مغرب پڑھی، تلبث یسیرن، تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوا اور عشاء پڑھی ہے. تو اس میں احناف کا موقف مضبوط نہیں ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے. تو ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی تو صرف اتنا کہ قرآن نے یہ صاف طور پر اللہ نے بتا دیا آج جو ہم نے پڑھا کہ میدان جنگ میں بھی نماز کی کیفیت چینج کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، سواری پہ پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو. یہ نہیں اللہ نے بتایا کہ نہیں پڑھو، عصر میں پڑھ لینا جائے. یہ اس کا آپشن رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری جہلم والی سرکار نے تو کہہ دی کہ شاپنگ کے لیے بھی اگر آپ نے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں. شاپنگ کے لیے بھی آپ نے اگر جانا ہے جی، ظہر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، جو ظہر کا وقت جو شافی وقت میں ہم کہتے ہیں نا اثر ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھنی نہیں چاہیے. یہ دونوں وقت حدیث سے ثابت ہے. احناف کا جو وقت جو دیر سے اثر پڑھنا اور امام شافی کا جو جلدی اثر پڑھنا، یہ دونوں ثابت ہیں حدیث. لہذا اس میں اصل اختلاف افضلیت کا ہے. ہمارے نظر میں دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کے الگ دلائل ہیں. اور جمہور کی نظر میں اول وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، ان کی بھی مضبوط دلیل ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں دونوں رائے ٹھیک ہے.